الرحمن الرحيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين صدق الله العظيم. قرآن کریم کی ان آیتوں میں مجرمین کا تذکرہ ہے. مجرم جو جرم کر جاتا ہے وہ مجرم ہے. 25واں پارہ ہے سورہ زخرف کی آیتیں. سورہ زخرف تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے 43ویں سورت ہے 43 اور نزول کے اعتبار سے 63ویں سورت ہے اور اس کا نام ہے سورۃ الزخرف. زخرف یہ نام اس لیے رکھا کہ اسی سورت میں 35ویں آیت کے اندر یہ نام آیا ہے زخرفہ. اس کے معنی آتے ہیں زینت. اہل جنت کا جو تذکرہ ہوا ہے وہاں پر یہ لفظ آیا ہے زخرفہ. اور یہ سورت مکی ہے. مکے میں سورت نازل ہوئی اور اس میں 98 آیتیں ہی اور 7 رکوع ہیں. اور اس سورت کی ابتدا شروع ہو رہی ہے حامیم. دیکھو سورہ زمر کے بعد سے 24ویں پارے میں جیسے سورہ زمر ختم ہوتا ہے اس کے بعد کی جو سورت شروع ہوتی ہے سورہ المومن سورۃ المومن. اس سورۃ المومن سے لے کر سورۃ الاحقاف 26ویں سورت 26ویں پارے کے اندر سورہ محمد سے پہلے جو سورہ ختم ہوتا ہے وہاں تک حامیم حامیم ہر جگہ حامیم حامیم 7 جگہ آیا ہے. اور ہر سورت کے اندر نبی کا جو دائمی معجزہ ہے. دائمی معجزہ بولے تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا. دوسرے انبیاء دے نبوت ختم ہوگی معجزے بھی ختم ہو گئے. نبوت ختم معجزے ختم. اور کسی نبی کی حتمی طور پر یہ اطلاع نہیں ہے کہ ان کی خبر ہی ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ان کا دین ختم ان کی شریعت ختم تو نبی کا نشان بھی خبر کو بھی نام کو بھی اس جگہ کو متعین نہیں کیا گیا بلایا گیا. لیکن ایک نبی ہی جو زندہ ہی ان کی شریعت قیامت تک جاری ہے اور ان کا معجزہ دائمی ہے لہذا نبی بھی قبر میں زندہ ہے. معلوم ہے نہیں معلوم؟ مدینہ المنورہ کے اندر جاؤ بچے کو پوچھو کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں تو گنبد خضرا کی طرف بتائے گا کہ وہاں آرام کرو وہاں جاؤ سلام پیش کرو. تو ہر صورت میں دائمی معجزہ قرآن کا تذکرہ ہے. اس سورہ زخرف میں بھی قرآن کا تذکرہ ہے اور اس کا ٹاپک کیا ہے؟ اس کا ٹاپک ہے اصول دین. پورا مضمون پورا ٹاپک اصول دین اصول ایمان. اصول ایمان دیکھو ایک ہے ایمان ایک ہے اسلام. بات کو تھوڑا غور سے سمجھنا. ایک ایمان ہے ایک اسلام ہے. ایمان الگ اسلام الگ. ایمان کسے کہتے ہیں؟
7 چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے. کتنے بھائی؟ میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا، 15-20 منٹ کا مہمان ہے بس، لیکن کچھ باتیں اپنے پلوں میں باندھ کر جاؤ، فائدہ ہوگا. عمل کریں گے بھائی؟ یہ جو باتیں آپ کو سنانا پڑتا ہے کم سے کم 25-20 کتابیں دیکھنا پڑتا، ایسی ویسی یہاں وہاں کی کارگزاری سنانا نہیں پڑتا ہے. قرآن کی تفسیر اور حدیث بہت سنبھل کے بات کرنا پڑے گا. تھوڑی بھی اس کے اندر چوک ہو گئی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. بڑا مشکل مسئلہ ہے. تو ایمان 7 چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے. سب پڑھتے ہی نہیں پڑھتے بھائی. ایمان مفصل سب کو آتا نہیں آتا، سب کو آتا نہیں آتا. ایمان مفصل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، آخرت کے دن کو ماننا، دوبارہ زندہ ہونے کو ماننا، مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے، دوبارہ اٹھنے کو ماننا، اور تقدیر کے مفید اور مضر ہونے کو ماننا. یہ 7 چیزیں ہوئی، اس کا نام ہے ایمان. اسلام 5 چیزوں کے ماننے کا نام اسلام ہے. اللہ کے منکر کے پاس گواہی دینا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے. کسی غیر کے پاس، منکر خدا کے پاس ایک مرتبہ کہنا تبھی اسلام ہوگا. ایک مرتبہ اس کے سامنے الفاظ دہرا دو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو یہ توحید، کلمہ طیبہ. دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکات، پانچواں حج. یہ 5 چیزوں کے ماننے کا نام اسلام ہے، اور وہ 7 چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے. اور قرآن کریم کی ان آیتوں میں، سورہ زخرف کی ان آیتوں کے اندر مجرمین کا تذکرہ ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. جہنمی نجات سے نا امید ہو کر اب ہماری نجات نہیں ہوگی، یہ سمجھ کر جہنم کا جو داروغہ ہے، چیف، جو بڑا مالک نام ہے ان کا، تو ان سے ریکویسٹ کریں گے، درخواست کریں گے، آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہمیں موت دے کر سزا ختم کر دے، ہمیشہ کے لیے سنا دے، برداشت کے باہر ہے. جہنم کی سزا، عذاب، اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت. ہاں، اسی پارے کے سورہ دخان کے اندر تذکرہ آیا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم. ایک درخت ہے، کانٹے دار درخت، گناہ گاروں کا کھانا ہے. اندر سے آنت کو چیر کر پھاڑ کر باہر نکال دے گا. گرم گرم پانی پینے کے لیے پیپ دیا جائے گا. تو یہ گنہگار آدمی جب جہنم کے داروغہ سے کہیں گے، دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو ابلیس بھی زمین پر آیا. فخرج منہا، نکل جا مردود یہاں سے.
لعنت کا توق گلے میں ڈال کر ابلیس بھی آگا. ایک ہی وقت پر زمین میں حق بھی ہے باطل بھی ہے. حق کے دائی حضرت آدم، باطل کا دائی شیطان. ان کے بھی ماننے والے، ان کے بھی ماننے والے، حضرت آدم کے ماننے والے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. اور شیطان کے ماننے والے اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کے ماننے والے نافرمان لوگ، مجرمین لوگ، مجرم لوگ، گناہگار لوگ، باقی لوگ، یہ سب اسی زمرے میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی بھیجا اور شیطان کو بھی دھتکار کر جنت سے نکال دیا، نیچے پٹک دیا گیا. تو اب انسان ہمیشہ آزمائشوں میں مبتلا ہے. شیطان بھی ہے اور نفس بھی ہے. ادھر آدمی نماز کو آنے کا ارادہ کرتا، ادھر نفس کہتا ہے کہ چلو ادھر شاپنگ کی طرف چلو، ادھر کھانے کی طرف چلو، ادھر دکانوں کی طرف چلو. نفس ابھارے گا. اگر نماز میں آ بھی گیا تو دل لگنے نہیں دے گا، امام سے پہلے رکعت باندھ دے گا. ابھی امام اللہ اکبر بھی نہیں بولے نا، سب سے پہلے اللہ اکبر ان کو رکعت باندھ کر کھڑ گئے اور پھر گھڑی دیکھ لی، ختم ہوئی نہیں نماز. بول یہ نماز نہیں، یہ نماز تمسخر ہے، مذاق ہے. بھئی ہر دربار کے کچھ آداب اور شرائط ہوتے نہیں ہوتے، تو اللہ کے دربار کے بھی آداب ہیں، شرائط ہیں، اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے. ہر جاب والے کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، اللہ کے دربار کا بھی ایک یونیفارم ہے. تو بہرحال جہنمی لوگ جب داروغہ سے کہیں گے، مالک سے، اللہ سے کہہ دو بھائی ہمیں ختم ہی کر دے، ہمیشہ کے واسطے ختم ہو جائے، جنت میں تو بھیجیں گے نہیں، یہ عذاب ہم سے برداشت نہیں ہے. پکاریں گے یا مالک یا مالک. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں 40 سال تک جہنمی پکاریں گے. 40 سال کے بعد داروغہ جہنم جواب دے گا انکم ماکثون. 40 سال کے بعد ارے تمہیں یہیں پڑے رہنا ہے 40 سال. اور دوسری روایت میں آتا ہے 1000 سال کے بعد جواب ملے گا. 1000 سال گزر جائیں گے، اس کے بعد جہنم کا داروغہ کہے گا انکم ماکثون، ہمیشہ اسی میں رہنا، چپ رہو. تو حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت نقل کی ہے کہ جہنمی 5 دعائیں کریں گے. دیکھیں گے کتنا ہوتا بولیں گے. 5 بھی لے کر چل سکتا ہوں یا نہیں چل سکتا ہوں، کوشش کریں گے انشاءاللہ. پہلی دعا، جہنمی جہنم میں ایک دعا کریں گے، ربنا امتنا اثنتین وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى سَبِيلٍ مِّنْ خُرُوجٍ فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ. کہیں گے جہنمی اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دیا، 2 مرتبہ زندہ کیا، 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ اٹھایا، اور ہم نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا. اب 1 مرتبہ ہمیں دنیا میں بھیج. ہے کوئی راستہ؟ ہے کوئی راستہ؟ 1 مرتبہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہے؟ 1 مرتبہ دنیا میں بھیج. پورے کھڑے بن کر 100 کو 101 نمبر لے کر آئیں گے. دو مرتبہ موت اور 2 مرتبہ زندگی. سمجھ میں آیا؟ اللہ نے 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی. کیسے؟ ہاں، تفسیر عثمانی کے اندر لکھا ہے کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، نطفہ خلقناہ من نطفہ. اللہ نے نطفے سے بنایا، نطفے کو مٹی سے بنایا. سارے اناج کس سے آتے ہیں بھائی؟ جو ہم کھا رہے ہیں وہ کس سے آ رہے ہیں؟ زمین سے تو آ رہی. زمین کون سی ہے؟ سونے کی ہے، چاندی کی ہے، مٹی کی ہے. تو یہ ساری انرجی مٹی سے آ رہی ہے.
تو نطفہ مٹی سے بنا، مٹی بے جان ہے، اور نطفے کے اندر اللہ نے جان ڈالا، مردہ تھا، بچہ مردہ تھا، 4 ماہ تک باڈی بنی، ماں کے پیٹ کے اندر باڈی تیار ہوئی 4 ماہ، اس لیے 4 ماہ سے پہلے ابارشن ہو گیا، بچے کو گرا دیا گیا تو گناہ کبیرہ ہے۔ 4 مہینے کے بعد چونکہ جسم کے اندر، باڈی کے اندر روح پڑتی ہے، بچہ ہاتھ ہلانے لگتا ہے، پیر ہلانے لگتا ہے، اس کے بعد اگر بچے کو ساقط کر دیا جائے، گرا دیا جائے تو فتویٰ ہے قتل نفس کا گناہ ہے، یعنی انسان کو قتل کرنے پر جو گناہ ہے وہی گناہ ہے۔ تو اللہ نے جان دیا اور دنیا میں لایا، ایک مردہ تھا جان ڈال کر دنیا میں لایا، پھر دنیا میں آنے کے بعد پھر موت دیں گے، مرے گا نہیں مرے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا، پھر خبر میں جاتے ہی پھر اٹھ جائے گا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تم اللہ کا کیسا انکار کرتے ہو؟ تم مردہ تھے، اللہ نے زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، کہاں جاؤ گے؟ تو 2 مرتبہ مردہ، 2 مرتبہ زندہ، اور اب یہاں اللہ کے دربار میں بندہ جہنم میں جہنمی کہے گا، اے اللہ میں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، میں نے جنت بھی دیکھ لی، جہنم بھی دیکھ لی، ہاں اب ایک مرتبہ چھوڑ دے، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، اب تو میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دنیا میں رہنے تک گناہ کرے نہیں کرے؟ ہمیں قرآن پاک میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایک مرتبہ اللہ نے بات کیا، ایک مرتبہ ڈائریکٹ، ایک مرتبہ ان سے بات کیا تو اتنا خوش ہو گئے، بھائی کون بات کر رہا ہے؟ سو اللہ۔ اگر ہمارے محلے کا کاؤنسلر ہم سے آ کر تنہائی میں بات کرے تو آدمی سمجھتا کہ اب میرا نام اخبار میں آ جائے گا، اور بڑا وزیر اعلیٰ بات کر لے، سی ایم بات کر لے، یا کوئی اور بات کر لے بڑا آدمی، تو ظاہری بات ہے آدمی پھولے نہیں سمائے گا، خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، اور زیادہ خوش ہو جانے سے بھی موت آ جاتی ہے، زیادہ ڈر گیا تو بھی مر جاتا، زیادہ خوش ہوگا تو بھی مر جاتا، ہارٹ آ گیا، دل ختم ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ بات کیا تو خوش ہو کر کہنے لگے نحن ابناؤہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب دوست ہیں، اللہ اس لیے ہم سے بات کر رہا ہے۔ تو ان سے ایک مرتبہ بات کر دیا تو اتنا خوش ہو گیا، قرآن گواہ ہے ہم سے اللہ 88 مرتبہ بات کر رہا ہے اور ہمیں معلوم ہی نہیں چل رہا، ہم مکھیاں مار رہے نماز میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن میں گن لگ جاؤ 88 مرتبہ آیا ہے، اے ایمان والو اللہ ہم سے بول رہا ہے، جہاں یا ایھا الذین آمنوا آئے کان کھڑا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے۔ تو اللہ نے ہم کو 700 مرتبہ حکم دیا ہے نماز کا، اقیموا الصلاۃ، قرآن میں 700 مرتبہ آیا ہے، 700، لیکن ہمارا وہی حال ہے۔ تو یہ نافرمانی ہو رہی ہے، حکم کو توڑا جا رہا ہے، اور قدر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ میں آپ کو قصہ سناؤں، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، سنو یہ قصہ، 99 آدمیوں ختم، اڑا دیا۔ اب اسے فکر لائے ہوئی، کسی کی تقریر سنا ہوگا
کسی کی بات دل کو لگی ہوگی یا کوئی چیز دیکھا ہوگا جس کے دل میں خیال ہے کہ مجھے توبہ کرنا چاہیے، اتنا بڑا گنہگار ہوں، نوبت پر 9 آدمیوں کو مار دیا، 99 آدمیوں کا قاتل، جا کر ایک جھبے والے سے پوچھا کہ بھائی میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ میں 99 لوگوں کو پہنچا دیا، باہر چلے گئے سب، کیا میری کوئی توبہ ہے؟ قبول ہوگی کیا؟ ایک کمبخت نکل یہاں سے، اتنا بڑا آدم گناہگار آیا توبے کے واسطے، اسے پارا چڑھ گیا، اچھا سینچری پوری کرتا ہوں، پھر چلا، دل میں تڑپ تھی، تو ایک گاؤں میں کسی نے کہا ارے بھائی وہ فلاں گاؤں کے اندر اللہ والے ہی ان کے پاس جاؤ، کوئی نہ کوئی صورت بتائیں گے، تو جا رہا تھا، موت آ گئی، مر گیا۔ اب آسمان سے دونوں فرشتے آئے، جنت کے بھی آئے، جہنم کے بھی آئے۔ جنت کے کہنے لگے ہم لے جائیں گے، توبہ کی نیت سے نکلا تھا، جہنم میں ابھی توبہ نہیں کیا اس نے، ہم لے جائیں گے۔ اب کیا کرے بھائی؟ مقدمہ اللہ کی عدالت میں گیا، بات اللہ تک پہنچی، اللہ نے کہا دیکھو اس نے توبہ تو نہیں کیا ہے، توبہ کے ارادے سے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے، اگر اس کا سفر کا راستہ بستی کے قریب ہو چکا ہے تو پھر جنت کے فرشتے اسے لائے، اگر اس کا راستہ ابھی وہ بستی سے بہت دور سے موت آ گئی ہے، قریب نہیں پہنچا ہے، تو پھر جہنم کے فرشتوں سے لے کر آئے۔ اللہ نے حکم کر دیا اور زمین کو کہا سکڑ جا، زمین سکڑ گئی، فرشتوں نے آ کر ناپا تو سینٹر میں پڑا ہے، سینٹر میں موت آئی ہے، موت سینٹر، جس گاؤں سے نکل کر جس گاؤں کی طرف جا رہا تھا بیچ میں موت آئی ہے، لیکن باڈی جو گری تھی اس کی وہ نیک لوگوں کے گاؤں کی طرف باڈی گری تھی۔ اب یہاں پیمائش قریب ہو گئی گاؤں کے، یہ جو باڈی جو گری اس کے اعتبار سے وہ اس گاؤں کے قریب ہوا، تو جنت کے فرشتوں نے کہا دیکھو یہ اس بستی کے قریب ہو رہا ہے، لہذا اسے ہم جنت میں لے جائیں گے۔ تو اللہ تو انسان کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، جانوروں کے اندر خوف ہے۔ میں ایک بات سناؤں آپ کو، اب مدینے کا واقعہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی آیا، بڑے مزدور صحابی تھے، محنت کش صحابی تھے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ایک اونٹ ہے، محنت مزدوری کرنے والے تھے، ابھی ایک اونٹ ہے، میں بھی مزدوری کرتا ہوں وہ بھی مزدوری کرتا ہے، بوجھ لاتا ہے، شام میں میں اسے پیٹ بھر کر دانا بھی دیتا ہوں پانی بھی دیتا ہوں، ایسا نہیں کہ دانا پانی نہیں دیتا مارتا ہوں اور صبح میں لے کر کام میں چلے جاتا ہوں، ایسا نہیں، وہ اس کا پورا حق ادا کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ رات میں ایسی آوازیں نکالتا ہے میری نیند توڑ جاتی ہے، سونے نہیں دیتا مجھے، آواز نہیں تو نیند آتی لیجیے، آتی بھائی؟ بعض آدمیوں کو آتی بہت کم، کچھ بھی ہو جائے وہ پڑھ کر خراٹے لے کر آگا، اسے کچھ پتا ہی نہیں چلے کیا ہوا، قیامت ٹوٹ پڑی ہے، نہ لینا ہے نہ دینا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی مدعی کی بات سننا، مدعا علیہ کو بولا، دونوں کی بات سننا، ایک کی سن کر کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا، چاہے کتنا بھی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، ایک جنے کی بات سن کو کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا مدعا علیہ کو بولا، اونٹ کو بلایا گیا، پورے احترام کے ساتھ، نبوت کا احترام کرتے ہوئے، جانور پہچانتے تھے رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے احترام کے ساتھ آ کر ادب کے ساتھ، ادب ملحوظ رکھ کر، ادب جانور کے اندر اتنا ادب ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہمیں اتنا افسوس ہوتا ہے، آدمی عمرے میں جاتا ہے نا، عمرے میں حضور کے جالی کے قریب سر رکھ کر مووی بناتا ہے، انسان کا خوف دیکھو، اب جانور کا خوف دیکھو، پورے ادب کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا مالک شکایت کر رہا ہے کہ دانا پانی دینے کے باوجود سے نیند کیوں خراب کرتا ہے، تو وہ کہنے لگا
ہاں یا رسول اللہ میرا مالک صحیح کہہ رہا، وہ دانا بھی دیتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، اور وہ جتنا مجھ پر لادتا ہے میں کبھی انکار نہیں کیا، پورا اٹھایا، وہ بھی محنت کرتا ہے، میں بھی محنت کرتا ہوں، شام میں دونوں گھر آتی تو چور ہو جاتی، تھک جاتے ہیں، یہ کھانا کھا کر لیٹتا ہے، کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے لیے آنکھ لگ جاتی ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھا رہتا ہے، آدھی رات ہو جاتی ہے، فجر کا وقت آنے کے قریب ہوتا ہے تو مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس کی عشاء کی نماز قضا نہ ہو جائے اور کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھ لے تم دونوں ایک ساتھ تھے، تو نے اسے جگایا کیوں نہیں؟ اس لیے میں بھی چور ہونے کے باوجود ساری رات جاگتا ہوں، اسے اٹھاتا ہوں تاکہ نماز پڑھے۔ جانور کا خوف ہے تو جہنم میں بھگاریں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک۔ ہاں آگے اللہ کیا جواب دیں گے وہ کبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح باتیں پڑھا۔ ایک ہی بات نہیں ہے جو تفصیل سے میں آپ کو ہر دن سناؤں، ہر دن ہر پارہ